نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جو کائنات کے خالق مالک رازق ہیں، ہر چیز کا نظام اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ رب العزت عزت ذلت کے مالک ہیں، زندگی موت کے مالک ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، صحت بیماری کے مالک ہیں۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہو چکا، جو آئندہ ہوگا، سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم اور ارادہ سے ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ رب العزت کا کن فرما دینا ہی فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی قدرت والے اور ایسی طاقت والی ذات ہیں، جب جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے۔ اس کائنات کے اندر موجود کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کچھ بھی ایسا نہیں جو ہمارے مسئلوں کو حل کر سکے، ہماری پریشانیوں کو دور کر سکے، ہمیں سکون دے سکے، ہمیں راحت دے سکے، عزت اور چین والی زندگی عطا کر سکے۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ہم نے اللہ پاک سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے مسئلہ کے حل ہونے کا فیصلہ فرما دیں تو ساری دنیا کے انسان مل کر ہمارا مسئلہ حل ہونے سے روک نہیں سکتے۔ اللہ پاک فیصلہ فرما دے بھی مسئلہ حل نہیں ہونا، پھر ساری دنیا کے عامل الٹے لٹک جائیں، ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنا مسئلہ اللہ رب العزت سے خود حل کروانا ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک اسم مبارک ہے الرقیب، یا رقیب یا اللہ۔ اللہ رب العزت کا اسم مبارک الرقیب، یا رقیب یا اللہ، اس کا ذکر ہوگا، اس ذکر کا وظیفہ ہوگا۔ عمل کی ترتیب بیسک ذہن میں رکھیے گا۔ 4 چیزیں ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اعمال۔ سب سے پہلا عمل نماز ہے، نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگنا۔ دوسری چیز ہے حدیث مبارکہ میں جو نبی علیہ السلام نے 3 چیزیں بتائیں۔ نمبر 1 اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا۔ نمبر 2 آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا۔ اور نمبر 3 اس کے بعد اللہ رب العزت سے پھر جو چاہے مانگ لیجئے۔ 4 چیزیں ہیں، نماز، ذکر، درود اور دعا۔ یہ 4 کام جو بندہ کر لیتا ہے، فوری نہ صحیح 2 دن بعد، 4 دن بعد، جب اللہ رب العزت بہتر سمجھیں گے ہمارے لیے، مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اگر مسئلہ ہے کسی گناہ کی وجہ سے تو حل ہو جائے گا، اور اگر کوئی آزمائش ہے تو کسی نہ کسی بہتری کی وجہ سے ہے، لیکن اس عمل کی برکت سے وہ آزمائش بھی جلدی ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا رقیب یا اللہ، اس کا مطلب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے خوب نگہبانی کرنے والا، خوب نگہبانی کرنے والی ذات۔ سب سے پہلا اس عمل کا فائدہ یہ ہے کہ اس اسم کا ذکر کرنے سے مال و عیال محفوظ رہتے ہیں۔ دوسرا، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو بکثرت یا رقیب کا ورد کرنے سے وہ چیز واپس مل جاتی ہے۔ تیسرا، اگر اسقاط حمل کا خطرہ ہو تو حاملہ عورت پر 7 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ لیجئے، حمل کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اسقاط نہیں ہوگا۔ چوتھا فائدہ، سفر میں جاتے وقت اپنے اہل و اولاد میں سے جس پر کوئی خطرہ یا فکر ہو، اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے، وہ محفوظ رہے گا۔ چھٹا فائدہ، جو کوئی اس اسم مبارک کو 7 بار یا 70 بار اپنی بیوی، بیٹے یا مال پر پڑھ کے دم کر دے، جنات سے، تمام دشمنوں سے اور آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اور اس کا رعب بھی بڑھ جائے گا۔ اور آخری چیز،
اگر آپ اپنا کوئی مال اسباب، گاڑی وغیرہ کوئی بھی چیز آپ کہیں چھوڑتے وقت اس اسم مبارکہ کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ چوری سے محفوظ رہے گا۔ یا رقیب یا اللہ، یا رقیب یا اللہ، یا رقیب یا اللہ، یا رقیب یا اللہ۔ دیکھیے عمل کی ترتیب میں آپ بتائے دیتا ہوں۔ کچھ آداب ہیں، باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر بیٹھنا اور دوزانو ہو کر بیٹھنا۔ زیادہ ڈیٹیل میں ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، میں مختصراً بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلی چیز آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنی ہے اگر آپ نے نماز پڑھنی۔ اگر محسوس قیام میں ہے تو ویسے اس عمل کو کریں گے۔ اس کے بعد آپ ذکر کریں گے، یا رقیب یا اللہ۔ جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو نا، اصل ہے نبی الاسلام نے ایک صحابی سے فرمایا جب تم اللہ سے دعا کرو، مفہوم عرض کرو، تو یوں دعا کرو کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پہ درود پاک پڑھو، پھر اس کے بعد جو چاہے مانگ لو۔ ان ساری چیزوں کو میں نے ایک حدیث مبارکہ، ایک وظیفہ میں ان دونوں چیزوں کو، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہنا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو ان دونوں کو میں نے ایک جگہ پر جمع کیا ہے احادیث مبارکہ کو، اور اسی سے وظائف سارے بتائے جاتے ہیں، اور یہی اعمال ہیں انشاءاللہ۔ جو بندہ یقین کے ساتھ اس میتھڈ سے وظائف کرنا شروع کر دے، مسئلہ اس کا ضرور حل ہوگا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یا رقیب یا اللہ کا ذکر کرنا ہے 33 مرتبہ۔ اب 33 مرتبہ پڑھتے ہوئے یا رقیب یا اللہ، جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں نا، اس وقت آپ کے ذہن میں ہو میں اللہ کو یاد کروں اس نام کے ساتھ، اللہ آپ سے بہتر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، آپ سے بہتر کوئی نگہبانی کرنے والا نہیں۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب میں یہ ذکر کر رہا ہوں گا، پھر اس کی برکتیں، اس کے فائدے میں اپنی زندگی میں خود دیکھوں گا۔ جب میں یہ 33 مرتبہ ذکر مکمل کر لوں، اس کے بعد پھر جتنا ہو سکے 10 بار، 33 بار، 70 بار، 100 بار، جتنی دفعہ ہو سکے نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھیے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے جو چاہے مانگ لیجیے، دعا کیجیے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل فرما دیں گے، ہر قسم کی ٹینشن پریشانی سے آپ کو محفوظ فرما دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ جب درود پاک پڑھ لیا، دعا کر لی، اب دعا کے بعد مشکات شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچنے میں درود پاک نہ پڑھنا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس لیے عمل کے آخر میں بھی جب آپ عمل مکمل کر لیں تو 1 دفعہ یا 3 دفعہ درود پاک ضرور پڑھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔